اب اسرائیل نے نیتن یاہو نے جو یورپین کنٹریز نے جو انہیں تسلیم کیا، اس کے جواب میں نیتن یاہو نے جو اپنا ایک ہیبرو میں جو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس میں انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ میں جو ہے یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کریں گے اور ہم پورا گریٹر اسرائیل بنا کے رہیں گے۔ امریکہ نے ایک اور بھارت پہ زور لگائی ہے، انہوں نے چابہار پہ جو بھارتی کمپنیوں کو جو ایگزیمپشن حاصل تھی کہ وہ چابہار پورٹ کے ذریعے، جو ایران کی چابہار پورٹ ہے اس کا ایک ٹرمینل بھارت کے پاس ہے، اور جب امریکہ نے ایران پہ دوبارہ سے پابندیاں لگائیں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ نیوکلیئر ڈیل سے واپس آئے، اس کے جو ایران کے ساتھ جو ڈیل اوباما کی ہوئی تھی 2018 میں، جب انہوں نے اس کو بیک آف کیا تو انڈین جو کمپنیز کو ان کو اجازت دی گئی، ان کو ایگزیمپٹ کیا گیا کہ وہ اس جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ایران پہ، وہ اس کے زمرے میں نہیں آئیں گی، اور انڈین کمپنیاں چابہار پورٹ کے ذریعے نہ صرف افغانستان بلکہ سینٹرل ایشیا اور یورپ تک جو ہے کنیکٹ کر سکتی ہیں، تو وہ ان کو یہ سہولت حاصل کی۔ یعنی یہ دھچکا صرف ایران کو نہیں بلکہ انڈیا کو بھی دھچکا لگا۔ ایگزیکٹلی، بیسکلی یہ انڈیا کو جھٹکا لگا ہے کیونکہ ایران پہ تو پہلے ہی پابندیاں تھیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، ایک طرح اقوام متحدہ کے جنرل کونسل کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران دو بڑے ڈیولپمنٹ سامنے آئے ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 6 بڑے اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی ہے۔ یہ اس ملاقات کی کیا وجہ ہے اور اس میں اس کے کیا اثرات سامنے آئیں گے؟ اور دوسری بڑی خبر جو ہے یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہ چابہار کو، جس پر پابندیوں میں چھوٹ دی گئی تھی، اب وہ جو ہے واپس لے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ چابہار بندرگاہ پر بھی اب پابندیوں کی زد میں آ گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ عادل صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آج ملاقات کی ہے صدر ٹرمپ نے 6 بڑے اسلامی ممالک سے، جس میں پاکستان شامل ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے اور اردن ہے۔ یہ 6 بڑے ممالک سے ملاقات، اس ملاقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے آج سے کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا کہ آج ملاقات ہوگی۔ یہ ملٹی لیٹرل میٹنگ ہے جس میں 6 بڑے اسلامک ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ یہ 6 کے 6 کے اگر آپ نام دیکھیں تو یہ وہ اسلامی ممالک ہیں جو کہ بنیادی طور پہ قطر بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اس کی آبادی کم ہے یو اے کی، باقی جو ہے یہ بڑی آبادی والے مسلم ممالک ہیں، جس میں انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک آبادی کے حساب سے، کے بعد پاکستان، ترکی، ایجپٹ سب سے بڑا عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک مسلمانوں کا، اور اسی طرح جارڈن، چونکہ وہ امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملاقات کر رہے ہیں ملٹی لیٹرل، اور ظاہر ہے یہ ملاقات جو ہے بنیادی طور پر اسرائیل اور غزہ کا جو فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کا ایک تنازع چل رہا ہے، اور اسرائیل جو مسلسل نہ صرف غزہ میں بلکہ مڈل ایسٹ میں، گلف کے ملکوں میں مسلسل بمباری کیا جا رہا ہے، وہ ایک بدماش بنا ہوا ہے جو کہ ہر طرف جو ہے نا شتر بے مہار کی طرح گھوم رہا ہے، اور امریکہ اس کو کنٹین نہیں کر پا رہا ہے، روک نہیں پا رہا ہے۔ امریکن خارجہ پالیسی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ اپنے آپ کو امن کا داعی کہنے پسند کرتے ہیں کہ میں جنگیں ختم کراؤں گا، وہ اسرائیل کے سامنے ایسا لگتا ہے نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ان کے سامنے بے بس دکھائی دے، بے بس ہے، اور یا جس طرح ایک ضدی بچہ ہوتا ہے جی کہ جس کے سامنے ابا جو ہے اس کے بے بس ہو گئے۔ ہاں بالکل ایگزیکٹلی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اب یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے کل سے، جو ہے وہاں پہ نیو یارک میں یو این جنرل کو، اور یہ 80واں اجلاس ہے جس کے اندر، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے جس میں دنیا بھر کے جو ہے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی گئے ہیں، ترکش وزیر اعظم جو ہے طیب اردوغان بھی گئے ہیں، انڈونیشیا کے جو ہیں سربراہ بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے قطر کے امیر بھی ہیں، سب ممالک کے بڑے، خاص طور پہ مسلم ممالک کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ ڈیولپمنٹ بنیادی طور پہ قطر پر جو اسرائیلی حملے ہوئے آج بالکل 15 دن پہلے، اور اس کے بعد جو اسلامک OIC کا اجلاس ہوا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور رشیا کی ایک دفاعی معاہدہ ہوا، تو یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو لگتا ہے کہ ٹرمپ مسلمان ممالک کو، کیونکہ زیادہ تر دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں جن کو بھی انہوں نے بلایا ہے، یہ امریکہ کے بڑے کلوز اسٹریٹجک الائز رہے ہیں، یہ سارے ملک، ترکی بھی، سعودیہ بھی، قطر بھی، پاکستان بھی، انڈونیشیا بھی، یہ سب، ایون ایجپٹ بھی، تو اس کے بڑے اسٹریٹجک الائے رہے ہیں، یہ اسٹریٹجک الائے ہیں۔ اب
یہ ان کا ٹرسٹ جو ہے امریکہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں آج جو تقریریں ہوئی ہے اس تقریروں میں جو ہے وہ کئی سربراہان نے اسرائیل پر براہ راست جو ہے ان پر بڑی تنقید کڑی کی، تنقید کی ہے۔ اور اس دوران اسلامی ممالک کے سربراہان صدر ٹرمپ سے بھی ملے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں میں بھی انہوں نے شکایتیں کی ہوگی، خاص طور پہ قطر نے؟ دیکھیں نا، اسرائیل جو ہے ریجنل سیکیورٹی کے لیے تو اس وقت خطرہ بن چکا ہے نا۔ قطر تو ظاہر ہے، قطر پہ تو حملہ ہی کر دیا اس نے، اور اس نے نیگوشیٹرز کو ہی مارنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا انٹینشن پہلے دن سے یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ایران میں بھی اس نے نیگوشیٹنگ ٹیم جو امریکہ سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا۔ تو اسرائیل کا جو ٹارگٹ ہے یہاں پہ، اسی طرح حماس میں بھی جو نیگوشیٹرز تھے ان کی بلڈنگ پہ اٹیک کیا۔ وہ نیگوشیشن کے لیے یعنی امریکہ وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو، وہ نہیں حدود چاہتے، ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ ختم ہو، اور نیتن یاہو نے اس پہ بڑا کلیئر وہ دے دیا ہے، بیان دے دیا ہے۔ اب جیسے 4 یورپی ممالک نے کل 2 دن پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اس کے بعد لگزمبرگ اور فرانس نے بھی اعلان کر دیا ہے بالکل۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ مالٹا بھی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، شاید وہ بھی اس UN جنرل اسمبلی میں۔ تو دنیا میں تیزی سے یہ احساس بڑھ رہا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا قیام جو World War II کے بعد کیا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جنگوں کا خاتمہ کرنا اور پیسفل کو ایگزسٹنس ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آپ وہ کریں۔ تو اسرائیل ایسا لگتا ہے کہ 21ویں صدی کا دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ 60,000 سے زائد سویلینز کو وہ ہلاک کر چکا ہے اپنی، یعنی انڈسکرمنیٹ، بغیر کسی وجہ کے جو وہ بمباری کر کے پورا سویلین انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، لوگوں کے گھر تباہ کر دیے، بلڈنگیں سینکڑوں کی تعداد میں غزہ میں۔ آپ دیکھیں ایک کیا منظر پیش کرتا ہے۔ تو اسرائیل اس وقت دنیا بھر کے لیے وہ تنہائی کا بھی شکار ہوتا جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے وہ تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 بیانات ہیں کہ خود جو اسرائیل کے جو یورپین ممالک جنہوں نے ابھی فلسطین کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست کو پرامن کا اس کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن آئے، 2 ریاستیں بنے۔ جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اسرائیل جو ہے پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ اب اسرائیل نے، نیتن یاہو نے، جو یورپین کنٹریز نے جو انہیں تسلیم کیا، اس کے جواب میں نیتن یاہو نے جو اپنا ایک ہیبرو میں جو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس میں انہوں نے بلکہ کلیئرلی کہا کہ میں جو ہے یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کریں گے، اور ہم پورا گریٹر اسرائیل بنا کے رہیں گے۔ ویسٹ بینک پہ جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، اور ہم اپنی سیٹلمنٹ، اپنی مزید سیٹلمنٹ بڑھائیں گے ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ خطے میں کیا، وہ پوری دنیا میں ہی انسٹیبلٹی لا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے ایشیا میں امریکہ کو چائنا کے رائز کا سامنا ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ یوکرین رشیا وار سے یورپ پریشان ہے۔ ادھر سے چائنا کا چونکہ انفلوئنس نہیں ہے مڈل ایسٹ میں، نہ ہی وہ کوئی اپنی ملٹری مائٹ دکھانا چاہتا ہے، نہ اس کے گلف میں یا مڈل ایسٹ میں چائنا کا کوئی رول نہیں ہے، اور وہ ان کی اقتصادی تعاون ضرور ہے ممالک کے ساتھ، لیکن چائنا کسی بھی طرح اس میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کر رہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں کوئی رول ادا کرے۔ اور امریکہ کو صدر ٹرمپ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے رول ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران جنرل کونسل کے اجلاس کے آس پاس ہمیں مودی کہیں نظر نہیں آئے۔ ہاں، تو آتے ہیں انڈیا کی طرف۔ دیکھیں انڈیا، یہ بھی بڑا سوال ہے، کیونکہ نریندر مودی جو ہے وہ اس بار جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، حالانکہ ان کی تقریر رکھی گئی تھی شروع میں، جب اس کا ایجنڈا آیا تھا تو نریندر مودی کی تقریر شامل تھی جنرل اسمبلی سے، لیکن بعد میں اس میں ترمیم کی گئی، اور اب جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور جو بھارت میں جو انڈیا میں تناؤ ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ شرکت کرتے تو انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنا پڑتا۔ اور مودی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی میں بھی وہ مشکل میٹنگز کرنے سے کتراتے ہیں، وہ فرینڈلی میٹنگز پسند کرتے ہیں، مطلب روٹ کر گھر میں بیٹھنے کو تو وہ جو ہے وہ ایسی آسان جگہوں پہ جانے جاتے ہیں، وہ ٹف میٹنگز کو اور ان کو اوائڈ کرتے ہیں وہ۔ تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی میٹنگ متوقع تھی، اگر وہ جاتے تو بائی لیٹرل میٹنگ کرنی پڑتی، نہیں کرتے تو بھی اس کے منفی نتائج آتے۔ اور حال ہی میں، یعنی 2 دن پہلے، یعنی 18 سپٹمبر کو، 2-4 دن پہلے،
18 سپٹمبر کو 5 دن پہلے امریکہ نے ایک اور بھارت پہ ضرب لگائی ہے. انہوں نے چابہار پہ جو بھارتی کمپنیوں کو جو ایگزیمشن حاصل تھی کہ وہ چابہار پورٹ کے ذریعے، جو ایران کی چابہار پورٹ ہے اس کا ایک ٹرمینل بھارت کے پاس ہے، اس کو ڈیولپ بھی بھارت نے کیا ہے. 2018 سے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. اور جب امریکہ نے ایران پہ دوبارہ سے پابندیاں لگائیں، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ نیوکلیئر ڈیل سے واپس آئے، اس کے جو ایران کے ساتھ جو ڈیل اوباما کی ہوئی تھی 2018 میں، جب انہوں نے اس کو بیک آف کیا تو انڈین جو کمپنیز کو ان کو اجازت دی گئی، ان کو ایگزیم کیا گیا کہ وہ اس جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ایران پہ وہ اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے. اور انڈین کمپنیاں چابہار پورٹ کے ذریعے نہ صرف افغانستان بلکہ سینٹرل ایشیا اور یورپ تک جو ہے کنیکٹ کر سکتی ہیں. تو وہ ان کو یہ سہولت حاصل تھی. یعنی یہ دھچکا صرف ایران کو نہیں بلکہ انڈیا کو بھی دھچکا لگا. ایگزیکٹلی، بیسکلی یہ انڈیا کو جھٹکا لگا کیونکہ ایران پہ تو پہلے ہی پابندیاں تھیں. اور چابہار پورٹ کا صرف ایک ٹرمینل جو کہ انڈیا کے پاس تھا، جو کہ انڈیا نے ہی ڈیولپ کیا ہے، اس کی انویسٹمنٹ بھی انڈیا نے کی ہے. اور اس کے بعد 2024 میں انڈیا اور ایران کا اس کو آپریٹ کرنے کا 10 سال تک آپریٹ کرنے کا معاہدہ ہوا ہے. اور وہاں پہ جو انڈین کمپنیاں جو اپنا سارا سینٹرل ایشیا، یعنی یہ جو ریاستیں ہیں افغانستان، پاکستان، ترکمانستان اور یہ کرغستان وغیرہ، یہاں سے اور آگے رشیا تک، وہ انہیں ٹریڈ روٹ ملا تھا جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ پاکستان کو اوائڈ کر کے انڈیا وہاں سے جو ہے نا اپنی وہ بڑھا رہا تھا اور اپنی ٹریڈ کر رہا تھا. اور جو کہ گوادر کے سے تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ یعنی گوادر کے مقابلے پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا اس پورٹ کو. یہ جو افغان ٹرانزٹ کا اچھا خاصا تجارت جو ہے وہ چابہار پر منتقل ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ افغان کا دوبارہ پاکستان پر جو ہے ڈیپینڈنسی یعنی اثار بڑھے گا. دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ تو بڑا ہی اسٹریٹجک امپورٹنٹ تھی چابہار پورٹ پہ. اس پہ پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا جب انڈیا کو چابہار پورٹ پہ ایران نے جو ہے وہ ایکسیس دیا تھا اور ایک ٹرمینل دیا تھا. اور گزشتہ سال ہی 2024 میں انڈیا نے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا ایران کے ساتھ کہ وہ اس کو آپریٹ کرے گا. اور امریکہ سے انہوں نے ایگزیمشن بھی حاصل کر لی تھی کہ یہ ٹرمینل کے ذریعے جو انڈین کمپنیاں یہاں سے ٹریڈ کریں گی افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کو، ان پر وہ سینکشنز اپلائی نہیں ہوں گی. اب اگر انڈین کمپنیاں اس جو امریکہ نے اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا، اس کی ایگزیمشن ختم کر دی، تو اب اگر انڈین کمپنیاں وہاں سے چابہار پورٹ کے ذریعے کوئی تجارت کرتی ہیں، کوئی ساز و سامان لے کے جاتی ہیں افغانستان، یا تو وہ انہیں بھی ان سینکشنز کا سامنا کرنا یعنی افغانستان سے ایک لحاظ سے منقطع ہو گیا کہ انڈیا کا جو راستہ تجارتی جو سمندری راستہ تھا وہ منقطع ہو گیا افیکٹولی. اگر انڈیا اس کو جاری رکھے گا تو پھر انڈین کمپنیوں کو اس میں سینکشنز کا سامنا کرتا ہو، پھر وہ ہو سکتا ہے یورپی ممالک اور امریکہ میں بھی ان پہ پابندی لگ جائے، کیونکہ وہ جب سینکشن ختم کرے. تو مودی کا نہ جانا انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو پچھلے 20 سال سے جو ایک رومانس چل رہا تھا، 25 سال سے تقریباً، اس رومانس میں جو وہ اسٹریٹجک ڈیپ تھی کہ کیونکہ انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ میں کھڑا کر رہا تھا امریکہ. چابہار پورٹ پہ بھی اس کو اسی لیے اجازت دی گئی کہ وہ کرے، حالانکہ ایران پہ پابندیاں ہیں، لیکن انڈیا کو یہ اجازت تھی کہ وہ کرے، کیونکہ چائنا گوادر میں پاکستانی اور چابہار اور گوادر میں 150 کلومیٹر کا صرف فرق. چائنا کی سی پیک کے مقابلے میں پیک کے مقابلے میں یہ انڈیا کو اور وہ روٹ دے رہے تھے، اور انڈیا کو یہ فائدہ تھا کہ بھائی وہ افغانستان سے اور سینٹرل ایشیا کنٹری سے پاکستان کو بائی پاس کر کے کنیکٹ ہو رہا تھا. یہ ایک الگ سے ایک اپنے حساب سے اپنے سی پیک کی اہمیت دوبارہ بڑھ جائے گی. انڈین کمپنیز کو جو ہے نا بیک آف کرنا پڑے گا، اس سے افغانستان کو بھی نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو طرفہ ہو، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ افغانستان سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ اب بگرام ایئر بیس دے دیں، وہ بھی نہیں دے رہے. وہ ادھر سے یہ انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ جو رشین آئل پہ ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، تو دو طرفہ یہ میرے خیال وہ ہے افغانستان کے لیے کیا افغانستان کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں اس کے ذریعے. انڈیا تو پہلے ہی، اور ایران کو بھی پہلے سے تھا اور مزید. ہاں ایران کے ساتھ تو خیر ظاہر ہے ان کے ریلیشن ہی نہیں ہے، اور اس وقت تو وہ بہت زیادہ پابندیوں کے شکار ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی انڈیا اور امریکہ میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی جو اسٹریٹجک ڈیپ تھی، جو کہ ایک دوسرے کو ضروری سمجھتے تھے ایک دوسرے کی بقا کے لیے، انڈیا ایک بل واک تھا، یعنی ایک
چائنا کے سامنے انہوں نے ایک طاقت کھڑی کی تھی. امریکہ نے پچھلے 20-25 سال میں 30 سال میں انویسٹمنٹ کر کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ٹائز بڑھا کے اس کی انڈین کمپنیوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے انڈیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر کے انڈین آئی ٹی کے ایکسپرٹس کو پورے امریکہ میں جو ہے ان کو انوائٹ کر کے. آپ دیکھیں نا جو انہوں نے ایک ویزا کیٹیگری اپنی جو ہائیلی اسکلڈ ویزا کیٹیگری ہے اس میں اس کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے خراب کی, وہ مطلب تبدیل کی ہیں, جس سے آپ جو ہے ہائیلی اسکلڈ جو ویزا ہولڈر ہیں وہ امریکہ میں جو جانے کے لیے ان کی کمپنیوں کو ہر سال $1 لاکھ دینا پڑے گا. پہلے وہ ٹوٹل اس کی جو ویزا پروسیسنگ فی تھی $1500, 1500 اب ایک وہ 1 لاکھ دینا پڑے گا. اور اس میں 70% جو ہائیلی اسکلڈ لوگ جو ان امریکہ میں کام کر امریکن کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں فارن نیشنل, وہ انڈین ہے. اچھا 70%. مطلب یہ ان کے اسکل لوگوں کو بھی ایک تو اس پہ انڈیا نے باقاعدہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس سے جو ہے نا ہمارے فیملیز متاثر ہوں گی اور یہ ہوں گی. تو 70% جو ویزے ملتے تھے وہ انڈین نیشنلز کو ملتے تھے, اس سے سب سے زیادہ انڈیا متاثر ہوگا. تو امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ بیسکلی انڈیا کو اکنامکلی سکویز کرنے کے لیے ہیں, کہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جو 25-30 سال سے امریکہ کو اسٹریٹجک پارٹنر کا جو ایک ان کا رومانس چل رہا تھا, اور وہ اس کو انڈیا امریکہ کے مفادات کو میرے خیال سرو نہیں کر پایا, یا امریکہ جس حد تک ان کو چاہتا ہے کہ اب وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ لے, وہ بالکل سامنے آئے چائنا اور رشیا کے, تو وہ بھی انڈیا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اب انہوں نے اس پہ ریلائی کرنا کم شروع کر دیا, اور اسے جو سہولتیں دی گئی تھیں, اسے جو بینیفٹس دیے گئے تھے امریکہ کے, وہ آہستہ آہستہ واپس لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, حلیب اور حریب جو ہے وہ بدلے جا رہے ہیں, نئی سب بندی ہو رہی ہے. جو کل کے دشمن تھے وہ آج دوست بن رہے ہیں, جو کل کے دوست تھے وہ آج دشمن ہو رہے ہیں. انڈیا اور امریکہ میں دوریاں آ چکی ہے, اور لگ ایسا رہا ہے کہ آئندہ مستقبل قریب میں جو ہے انڈیا اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی دوریاں آ سکتی ہے. جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.